ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیتے دیتے رک گئے اور خطبہ روک کر منبر سے اتر کر پیارے نواسوں کو گود میں اٹھا لیا۔ تمام صحابہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضور نے تو کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ پھر یہ اچانک بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ کی پاک فضا میں وہ وقت بڑا مبارک تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں نور کے 2 چاند اترے۔ پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً تشریف لائے، بچے کو گود میں لیا، کھجور منگوائی، نرم کر کے اپنے دہنے مبارک میں رکھ کر تہنیک کی، پھر اس کے کان میں آسان کہی۔ یہی محبت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت پر بھی دہرائی گئی۔ ان دونوں کی پیدائش پر جو خوشی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر کی وہ الفاظ میں مکمل بیان نہیں ہو سکتی۔ حوالہ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں نواسوں کو بچپن سے اپنے دل کے اتنے قریب رکھتے کہ اکثر انہیں اپنی گود میں بٹھائے رکھتے، کبھی اپنے دوشے مبارک پر سوار کرتے، کبھی چلتے ہوئے اٹھا لیتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، حسین کھیلتے ہوئے آپ کی پشت مبارک پر چڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ اتنا لمبا کر دیا کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لگا شاید کوئی بات پیش آ گئی، لیکن نماز کے بعد فرمایا، میرا نواسا میری پشت پر آ گیا تھا، میں نے چاہا جب تک وہ خود نہ اترے میں سجدے سے سر نہ اٹھاؤں۔ حوالہ مسند احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے خاص محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گود میں لیا اور فرمایا، اے اللہ، میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ یہ دعا محبت دنیا کے ہر دل میں حسین اور حسن کے لیے محبت کی روشنی ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ یہ پیش گوئی بعد میں پوری ہوئی جب حسن نے اپنی خلافت ترک کر کے امت کو جنگ سے محفوظ کر دیا۔ حوالہ صحیح بخاری۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور بھی لطیف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ ایسا جملہ ہے جو صرف محبت نہیں بلکہ روحانی نسبت کا اعلان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بار بار چومتے، گلے لگاتے اور فرماتے، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ حوالہ سنن ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ہنسانے کے لیے اپنی زبان نکالتے دیکھا۔ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کی سرخی دیکھ کر ہنستا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ہنسی دیکھ کر مسکرا دیتے۔ یہ وہ منظر ہے جس سے نانا کی محبت کا سب سے خوبصورت پہلو سامنے آتا ہے۔ حوالہ مستدرک حاکم۔ اس کے بعد صحابہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں نواسوں کو سونگھتے اور فرماتے، یہ میری جنت کے باغ کے پھول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ دونوں بچے دنیا کی ہر خوشبو سے زیادہ محبوب تھے۔ سنن ترمذی۔ ایک مرتبہ حسن اور حسین کھیل رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا۔ جب دونوں آئے تو آپ نے انہیں سینے سے لگا لیا اور دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر اور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کر۔ حوالہ صحیح مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اندازہ صرف چومنے اور اٹھانے تک محدود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں بھی ان کا خیال رکھتے تھے۔ جب دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں ہوتے تو آزادانہ کھیلتے
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی منع نہیں فرماتے بلکہ ان کی موجودگی سے خوش ہوتے تھے۔ بچپن کے ان لمحات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھڑکنے میں تبدیل نہیں کیا۔ حوالہ مسند احمد۔ ایک موقع پر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں بچوں کو لے آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے، ان کا استقبال کیا، اپنی چادر بچھائی اور حسن اور حسین کو اس پر بٹھایا، پھر فرمایا میرے اہل بیت اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ یہ الفاظ صرف گھر کی محبت نہیں، امت کو سکھائی جانے والی سنت بھی ہے۔ حوالہ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو اہل جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ یہ صرف فضیلت نہیں بلکہ امت کے سامنے ان کا مقام مقرر کرنا ہے۔ حوالہ ابن ماجہ۔ بچپن میں دونوں بھائی کبھی کھیل میں معمولی جھگڑا کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کو گود میں لے کر باری باری ان کے سر چومتے اور محبت سے سمجھاتے۔ یہ وہ عملی تربیت تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے دلوں میں نرمی، محبت اور بھائی چارہ بسا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف گھر میں بلکہ سفر میں بھی دونوں نواسوں کو ساتھ رکھتے، کبھی انہیں سامنے بٹھاتے، کبھی اپنی چادر میں لپیٹ کر سلاتے اور کبھی ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان دونوں کو سختی سے ٹوکا نہیں۔ ایک اور مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبات دے رہے تھے کہ حسن اور حسین دونوں باہر سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ کپڑے لمبے ہونے کی وجہ سے وہ ٹکرا ٹکرا کر چل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً خطبہ روک کر ممبر سے اترے، دونوں کو اٹھایا اور محبت سے اپنے ساتھ بٹھایا۔ صحابہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یہ دونوں مجھے بہت عزیز ہیں۔ حوالہ سنن ترمذی۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین کو بلاتے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے اور دعا دیتے کہ اللہ میرے اہل بیت کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ یہ آخری دعائیں تھیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان دو نور جیسے نواسوں کے لیے مانگی تھی۔ حوالہ مسند احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبت صرف ایک دادا کا پیار نہ تھا، یہ رحمت کی وہ سنت تھی جو رہتی دنیا تک ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ بچوں سے پیار، ان کے ساتھ کھیلنا، انہیں سینے سے لگانا، عبادت میں بھی ان کا خیال رکھنا، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی نمونہ تھا۔ حسن و حسین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے ہمیں سکھایا کہ بچوں کو عزت دینا، چاہت دینا اور محبت سے تربیت کرنا عین سنت رسول ہے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ پروردگار ہمیں بھی ان دونوں نور ایمان سے سچی محبت عطا فرما۔ اے رب کریم، جس کے بارے میں تیرے محبوب نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یا اللہ ہمیں بھی اس سنت کے برکت عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت ایسے اتار کہ وہ ایمان کا حصہ بن جائے۔ اے اللہ، جن دونوں کو تیرے نبی نے جنت کے نوجوانوں کے سردار فرمایا، ان کے صدقے ہمارا انجام بھی بھلائی اور بخشش کے ساتھ کر دے۔ یا اللہ، جس طرح حسن و حسین کو تیرے محبوب نے اپنی چادر میں چھپا کر دعا دی، اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو بھی اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے۔ اے رب مصطفیٰ، جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرما۔ الہی ہمارے دلوں میں ان کی محبت سچی، دائمی اور ایمان کا حصہ بنا دے، اور ہمیں بھی اپنے محبوب بندہ بنا لے۔
یا اللہ حسن و حسین کی محبت کے وسیلے سے ہماری زندگیوں میں آسانیاں، گھروں میں خیر و برکت، دلوں میں سکون، اولاد میں نیکی، رزق میں کشادگی، صحت میں بہتری اور قبر و آخرت میں نور عطا فرما۔ پروردگار عالم اہل بیت اطہار کی محبت کو ہمارے لیے دین کی سیدھی راہ بنا دے اور ان کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔